قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ مفہوم ہے اس کا کچھ اس طرح سے کہ ہم نے ان کو جب انہوں نے اسلام سے روگردانی کی تو ہم نے ان کو بھوک خوف کا کے اندر مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے، ایک خوف ہوتا ہے پاسٹ کا یعنی گزرا ہوا، وہ تو ختم. ٹھیک ہے، ایک خوف ہوتا ہے آگے آنے والا. ٹھیک ہے، اب اسلام پر عمل کرنے والے بھی جو ہے نا کمی کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں. انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ جب ان کو پتہ چلے تو وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں. دینداروں کے اندر ایک وہ یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے اللہ رب العالمین کو. ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ چیز میں اچھی سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے یہ توفیق مل جائے انسان کو جو ہے رجوع کرنے کی. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ آیت قرآن مجید کی، دوسری یہ ہے اعوذ باللہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطان فهو له قرین، جو بھی اللہ کی شریعت سے ہٹ کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی اس پر اللہ فرماتے ہیں ہم خود شیطان جنات مسائل مسلط کریں گے. فہو له قرین، اس کا ساتھی بنے رہیں گے وہ. ٹھیک ہے، ساتھی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہر وقت ساتھ رہتا ہے. ساتھی کا مطلب ساتھ نبھانے والا. ٹھیک ہے، اس کا ساتھی بن کے رہیں گے یہ پرابلمز. ٹھیک ہے، اب تیسری آیت یہ ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے، میں اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی. اب اعراض کیا ہے؟ ذکر سے اعراض کیا ہے؟ ذکر تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، زبان سے یہ ذکر ہے. ساتھ اصل ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی مکمل شریعت اسلامی، قرآن و صحیح حدیث، قرآن و سنت یہ ذکر ہے. اس میں جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں فطرت، یہ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی نیچر کے مطابق ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسانیت کے بالکل فائدے کے لیے ہیں. اس سے آپ روح گردانی کریں گے نقصان ہوگا، اس کے مطابق چلیں گے آپ کا اپنا فائدہ ہے. اب دیکھیں نا موبائل کی کمپنی جو موبائل کے ساتھ ایک بک بیچتی ہے، اس کے بغیر موبائل کو یوز کریں اس کو صحیح نہیں چلا سکتے آپ. تو اتنی بڑی کائنات کے ساتھ اسلام جو کتابچہ قرآن و سنت بھیجے اللہ نے، اس کے بغیر آپ اتنے بڑے انسان کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ بالکل نقصان ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، میں یہ آیتیں جتنی پڑھی اس سے زیادہ آیات اور بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں، واقعات اس بات کے شاہد ہیں. دنیا میں جتنی بھی پرابلمز آئی ہیں قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، جان بوجھ کر بے شک نہ ہی چھوڑیں آپ، لیکن اگر یعنی غلطی سے بھی چھوٹ جائے تو وہ سائیڈ ایفیکٹ لازمی ہوتا ہے. دیکھیں آپ پیٹرول کی ٹینکی فل کر کے یہاں راول پنڈی اسلام آباد سے لاہور کی طرف رواں دواں ہیں، بھول کے بھی اگر پیٹرول کی ٹینکی فل کروانا بھول جائیں، چیک کا اس کا بھول جائیں، تو ٹینکی یہ نہیں کہے گی کہ یہ بھول کے اس نے یہ ٹینکی فل نہیں کروائی لہذا ٹینکی خود بخود فل ہو جائے. ایسے نہیں، وہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ راستے میں لازمی آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کسی جنگل میں گاڑی رک جائے، پیٹرول ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو بھول کے آپ جو ہے نا یہ کمی کوتاہی کر لیں یا جان بوجھ کر کریں، رزلٹ دونوں صورتوں میں ایک ہے. اب دیندار لوگ اکثر جو ہے بھول کر کچھ 19-20 کر جاتے ہیں، کسی اسلام کی چیز کو پس سے پشت ڈال دیتے ہیں، تو اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑتا ہے ان کو بھی. ٹھیک ہے، اب نکاح ہے، نکاح ان نکاح سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میرا طریقہ ہے، سنت ہے، جو بھی میرے طریقے سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے اس سے ملتے جلتے اور بھی آپ دیکھ لیں معاملات. مین اسی پر ہم رہتے ہیں، اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین نے نا ایک مرد عورت کا ریلیشن آگے نسل چاہے نسل نہ بھی ہو، کم از کم ریلیشن ایک دوسرے کا دکھ درد کے
ساتھی جو ہے نا مرد عورت کو بنایا ہے. تو ٹائم پر اگر نکاح ہو جائے ویل اینڈ گڈ. سٹیٹس، امیری غریبی ہے جی، یہ چیزیں نہ دیکھی جائیں. قرآن و سنت کے مطابق آپ ٹائم پر بچوں بچیوں کا نکاح کر دیں. اس سے بہت سارے مسائل جو ہے نا خود بخود حل ہو جاتے ہیں. یہ دین فطرت ہے، یہ فطرت کا طریقہ ہے. ادروائز شروع میں اگر اس چیز پر نہ دھیان دیا جائے، وہ جی ہمارا سٹیٹس یہ ہے، وہ فلاں ہیں، وہ میٹرک پاس ہیں، ہم ایم اے پاس ہیں، ہم چودھری ہیں، وہ پتہ نہیں بہت نچلی ذات کے ہیں، ہم چونکہ ابھی نا تعلیم کمپلیٹ کر رہے ہیں، اتنے جو ہے نا ہم نے ابھی یعنی بہت زیادہ پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں نا رکاوٹ کر کے 40-50 سال ایج ہو گئی اس ٹائم پھر پرابلم ہوتی ہے بعد میں، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے انسان کو جو نیچر ہے نا، جو نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں نا، وہ بھی اس بات کو یعنی اس چیز کو مانیں گے، اور بالکل نفسیات کی بکس کے اندر یہ بات سائیکالوجسٹ بھی مانتے ہیں کہ ایک ایج آتی ہے انسان کو جتنا کروڑوں لاکھوں کمائے ہوئے ہیں وہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو لائف پارٹنر، مرد عورت جو ہے نا، ہسبینڈ وائف، آگے بچے اللہ نے دیے ہیں تو وہ بھی آپ کے، خیر اولاد تو آج کل اللہ ہی رحم کرے، اولاد کا تو وہ ہے ہی نہیں، اللہ معاف کرے. نہ تربیت ہے اس طرح کی اور نہ اس طرح کا رزلٹ ہے. پھر اولادیں لوگ کہتے ہیں کہ چلیں کم از کم ایک دوسرے کا ساتھ ہسبینڈ وائف کا تو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اس سے کئی نفسیاتی امراض سے چھٹکارا انسان کو مل جاتا ہے جو کہ انسان کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. ایک نیچر ہوتی ہے انسان کی، عورت کی بھی مرد کی بھی، وہ ایک ایج پر جا کر نا وہ بالکل اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر کے پھر یہ نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں دماغ میں. اگر سٹارٹنگ میں جب ایج تھی 15-16 سال، ٹھیک ہے، اس ٹائم کر دیا ٹھیک ہے. اگر اس ٹائم نہیں کر سکے تو جیسے ہی اللہ نے موقع دیا اس ٹائم کر لینا چاہیے، بیشک جو ایج نہیں دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احادیث ہیں، اب قرآن کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کو اللہ کا ذکر شیطان بھلا دے تو جس وقت یاد آئے بعد میں اسی وقت کر لو. ثابت ہوا جب آپ اسلام کا ایک حکم پس پشت یعنی رہ گئے، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے، تو جس ٹائم آپ کو موقع دیا اللہ نے اس ٹائم. اب صحابہ کرام کی ایج، سفید داڑیاں تھیں ان کی، کئی صحابہ کرام تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ عمر ہے تمہاری دین ریلیجن چینج کرنے کی، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ چیز نہیں کی. سنت ہمیں یہی بتاتی ہے، صحابہ کی بھی سنت، نبی کی، کہ اچھا کام کرتے ہوئے دیر نہ کرو، جیسے ہی موقع ملے اللہ نے توفیق کسی بھی ایج میں دی ہے وہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. مشورے سے استخارہ کر کے، اور استخارے کے کا خواب اور اشارے سے تعلق بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کئی چیزوں کے جو ہے نا وہ ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، ٹھیک ہے. ہمیں وہ داؤ پیچ گھما پھرا کے بات کرنے کی عادت نہیں ہے. اگر ایسے کریں گے تو اگلے کو بات کیسے سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے. اب نفسیاتی امراض، روحانی، جسمانی، بالکل بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن میں تو کہتا ہوتا ہوں یہ بیماری انسان کی اپنی جو ہے نا، زیادہ تر آج کل جو ہے نا بیماریاں یا خوراک خالص نہیں ہے یا اسلام خالص نہیں ہے لوگوں کی زندگیوں میں، اس وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، مین چیز، ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے آ جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کے اعمال کا ہی وہ ہے، لیکن جو ظاہری ہم چیک کریں گے اس کی لائف کو، اس کے بعد جو ہے نا ہم جو بھی فتویٰ لگانا ہے یا بتانا ہے، مسئلہ اخذ کرنا ہے، اس کے بعد پھر وہ آتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو بھی جیسے بھی ہو سکے قرآن و سنت کے مطابق، اگر پہلے نہیں ہو سکا تو ابھی کوشش کریں، اس سے کئی معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے. سلفی روحانی علاج سنٹر آن لائن شرک و بدعت سے پاک، قرآن آن لائن اکیڈمی اینڈ آسان رشتہ سینٹر اینڈ ہجامہ سروس، نیز فون کال پر آن لائن مکمل روحانی علاج کی سہولت موجود ہے. لا علاج بیماریاں، کینسر، ایڈز، جادو، جنات، ڈپریشن، نظر بد، آسیب، مرگی، خاندانی مسائل کا حل، میاں بیوی کے مسائل کا حل، رشتوں کی رکاوٹ کا حل، کاروباری بندش کا توڑ،
مردوں کے مخصوص امراض، بانجھ پن، عورتوں کے مخصوص امراض کا علاج مواحد علماء کی زیر نگرانی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ قاری ناصر سلفی حفظہ اللہ، واٹس ایپ پر 00923028947905۔